بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی آفیشیل کہانی سینٹر۔ مجھے ایک ایسی بہو کی تلاش ہے جو میرے جیسی نہ ہو۔ میرا بیٹا بلال ماشاءاللہ 24 کا ہو گیا ہے، ڈگری ہو گئی ہے اس کی، اچھی جاب بھی جلد ہی ہو جائے گی۔ بس اب اس کی شادی کروں گی۔ کئی لڑکیاں ہیں نظر میں، بہنوں بھابھیوں کی بھی خواہش ہے کہ ان کی بچیوں میں سے کسی کی بیٹی پہ ہاتھ رکھ دوں۔ بلکہ بہن تو ابھی پچھلی مرتبہ ہی آئی تھی تو باتوں باتوں میں کہہ رہی تھی کہ صالحہ آپا، میری بانو بالکل آپ جیسی ہے، جس گھر جائے گی گھر روشن ہو جائے گا۔ لیکن میں اسے کیسے بتاؤں کہ مجھے میرے جیسی بہو بالکل بھی نہیں چاہیے۔ زیادہ لمبی کہانی نہیں، اگر تھوڑا وقت ہے تو سنا دیتی ہوں۔ میں گاؤں میں رہتی تھی، بہت بڑے باپ کی بہت پیاری اور خوبصورت ترین بیٹی تھی۔ بہت سارے لوگ میرے رشتے کے خواہش مند تھے۔ جب 19 سال کی ہوئی تو گھر میں میرے رشتے کی بات چیت کے لیے اماں کے دور پار کی کزن ہمارے گھر آ گئی۔ وہ خود بیوہ تھیں۔ دانیال ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ دونوں ماں بیٹا بہت سلجھے ہوئے تھے۔ دانیال کو دیکھ کر دل پہلی ہی نظر میں اسی کا ہو گیا۔ آنٹی جانے سے پہلے مجھے ملنے کے لیے آئیں تو میں ان کی شخصیت سے مرعوب سی ہو گئی۔ انہوں نے بڑا نفیس لباس اور قیمتی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کا رعب، دبدبا، وقار تھا۔ بھینی بھینی خوشبو نے ان کے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ ویسے تو خیر میں خود بھی لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک تھی، لیکن ان کے سامنے مجھے خواہ مخواہ کا احساس کمتری ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد اماں اور ابا کے بڑے بھائی کے ساتھ بات چیت سے علم ہوا کہ آنٹی کے ساتھ ان کے خاوند نے بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد پسند کی شادی کی تھی۔ لیکن قسمت کے شادی کے صرف 2 سال بعد ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آنٹی کا گھرانہ پڑھا لکھا تھا، وہ خود بھی ایک ہائی اسکول میں سائنس ٹیچر تھیں۔ دانیال ان کا اکیلا بیٹا تھا۔ بیوگی کے بعد انہوں نے بڑی ہمت اور جرأت سے بغیر کسی مدد کے اکیلے ہی سارا وقت گزارا۔ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم اور تربیت سے پال پوس کر یہاں تک پہنچایا۔ اب دانیال ایک نہایت ہی اعلیٰ جاب کر رہا تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ وہ گھر جو ان کے شوہر کی زندگی میں سادہ سا تھا، اب وہ ایک سجا سجایا گھر تھا۔ جلد ہی رشتے کی ہاں ہو گئی۔ میں بہت سارے خواب آنکھوں میں سجائے۔ جب گاڑی سے اتری تو میری ساس نے محبت سے میرا استقبال کیا۔ رسموں سے فراغت ہوئی تو مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب کچھ مجھے خواب سا لگ رہا تھا۔ اللہ نے مجھے گاؤں سے اٹھا کر شہر کی بہترین سوسائٹی کے بہترین گھر میں بٹھا دیا تھا۔ دانیال نے کمرے میں آ کے سلام کیا اور مجھے رونمائی کا تحفہ دیا۔ بڑا خوبصورت بریسلٹ تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر میرے بازو پہ باندھ دیا۔ میں نے کہا شکریہ، بہت پیارا ہے۔ دانیال نے کہا امی کی پسند بہت شاندار ہے۔ میرے اندر پہلا دھماکہ ہوا۔ دوسرا دھماکہ تو تب ہوا جب انہوں نے کہا لوگ تو پہلی رات بیوی کو ایک فرض نبھانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے والدین کا خیال رکھنا، لیکن میں تمہیں اپنی دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ میری امی سچ مچ میں میری جان ہیں۔ ان کی زندگی بھر کی محنت کے بعد آج ہم لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ امی نے پوری زندگی بڑی خودداری اور بہادری سے گزاری ہے۔ اب ان کے آرام کا وقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو گے۔ اس کے بعد امی نامہ تو ختم ہو گیا، لیکن میرے اندر ایک گانٹھ سی پڑ گئی ساس کے حوالے سے۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ جب جانے کے لیے نکلی تو گاڑی میں میرے سے پہلے میری ساس فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی۔ ایک اور دھماکہ، شادی کے شروع کے صرف 3 ماہ میں نے کچھ لحاظ کیا اور اس کے بعد میں نے ہر طریقے سے آنٹی کو نیچا دکھانے کی لاشعوری کوششیں شروع کر دیں۔ گاڑی میں ان کے آنے سے پہلے جا بیٹھتی اور وہ مجھے آگے ہی بیٹھنے کا کہہ کر خود پیچھے بیٹھ جاتی۔ انہیں سالن میں شوربہ چاہیے ہوتا تھا، میں جان بوجھ کر سالن بھنا ہوا بنا دیتی۔ انہیں لاؤنج میں تازہ ہوا پسند تھی، میں دروازے بند کر کے اے سی چلا دیتی۔ انہیں پینے کے لیے ابلا ہوا پانی چاہیے تھا، میں ملازمہ سے کہہ کے سادہ پانی رکھوا دیتی۔ انہیں دوائیاں اپنے ہاتھ کی پہنچ میں چاہیے تھی، میں جان بوجھ کر دور رکھ دیتی۔ ہر وقت دانیال کا دل ان کی والدہ کی طرف سے برا کرنے کی کوشش کرتی رہتی،
لیکن میری ہزار کوشش کے باوجود دانیال کی جان اپنی امی میں ہی اٹکی رہتی تھی۔ آنٹی نے پتہ نہیں اتنا صبر کہاں سے لیا تھا، نہ تو مجھے کچھ کہتی نہ ہی دانیال کو کچھ بتاتی۔ سال کے بعد اللہ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ ابھی بلال کی پہلی سالگرہ کو کچھ دن گزرے تھے جب اچانک آنٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دانیال انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے۔ وہ دن ایسے تھے کہ دانیال کی پریشانی میرے سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہسپتال جانے کے تیسرے دن آنٹی کی وفات ہو گئی۔ میں ان کی وفات پہ دکھی کم اور خوشی زیادہ تھی کہ اب دانیال سارے کا سارا میرا ہے۔ میری ساس کو کینسر تھا۔ میری منگنی سے کچھ مہینے قبل ان کا کینسر تشخیص ہوا تھا، لیکن مجھے کسی نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ آنٹی کا اپنا فیصلہ تھا کہ نہ تو میری اس بیماری کا چرچا کرنا ہے اور نہ اب وقت تھا کہ اس بیماری کا علاج کروایا جا سکے، کیونکہ جب علم ہوا تب تک وہ سارے جسم میں پھیل چکا تھا۔ بس یہی تھا کہ ان کی جتنی زندگی ہے بس وہ سکون سے گزر جائے، جس وجہ سے دانیال ان کا حد سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ دانیال کو واپس زندگی کی طرف لا سکوں، لیکن شاید کچھ فیصلے قدرت نے کر دیے ہوتے ہیں۔ دانیال نے اپنی امی کا دکھ دل سے لگا لیا تھا۔ میرے محبوب شوہر پورا دن ایک ہی نقطے کو بیٹھ کر گھورتے رہتے۔ میری محبت اور بیٹے کی پیاری پیاری حرکتیں کچھ بھی ان کے دل کو متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک سال کے اندر وہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے۔ بے شمار ٹیسٹ کروائے لیکن کسی بیماری کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ میری جان سچ میں میری امی کے اندر ہے، وہ انہوں نے سچ ہی کہا تھا۔ اپنی امی کے جانے کے ٹھیک 1 سال بعد عین اپنی امی کی برسی والے دن وہ میرے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑا کے چلے گئے۔ مجھ پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میری امی آئیں، کچھ دن میرے ساتھ رکیں، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں، لیکن میرا دل نہیں لگا۔ میں واپس اپنے گھر آنا چاہتی تھی، میرا گھر، میرے محبوب شوہر والا گھر، جہاں میں محبت کے معنی سے روشناس ہوئی تھی۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو دل کھول کے روئی، اتنا روئی کہ میرا معصوم بلال ڈر کے میری ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو یوں لگا جیسے ابھی اپنے سنگل بیڈ سے اٹھ کے واش روم گئی ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ ایک دن بلال بہت ضد کر رہا تھا کہ آج دادو کے بیڈ پہ سونا ہے، تو بیڈ پہ جگہ تنگی کی وجہ سے اس کے سو جانے کے بعد ہم اسے واپس اپنے کمرے میں لے آئے تھے۔ دانیال نے مجھے بتایا کہ بابا کی وفات کے بعد امی نے اپنے کمرے سے ڈبل بیڈ نکلوا دیا اور کمرے کی ساری ترتیب بدل دی، کیونکہ انہیں پرانی ترتیب میں بابا کی یاد بہت زیادہ ستاتی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو لگا جیسے دانیال آفس سے ابھی لوٹ آئیں گے اور زندگی شاید پہلے جیسی رواں دواں ہو جائے گی۔ امی کچھ دن رہ کے واپس چلی گئیں۔ میں نے بھی اپنی ساس کی طرح اپنے کمرے کی ترتیب بدل دی ہے، ڈبل بیڈ کی جگہ سنگل بیڈ لگا دیا ہے۔ یوں لگتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ مجھے اپنے بیٹے، اپنے شہزادے، اپنے بلال کی جان بہت پیاری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بھی مجھے اسی طرح پیار کرتا ہے جیسے اس کا باپ اپنی والدہ سے کرتا تھا۔ یہ نہ ہو کہ میرے گھر آنے والی میرے بارے میں اسی طرح سوچے جس طرح میں اپنی ساس کے بارے میں سوچتی تھی۔ مجھے خود تو مرنے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن میرے بلال کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، اس کے بارے میں تو ایسے سوچنا بھی میرے لیے ناممکن ہے۔ مجھے ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو میرے جیسی نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔